والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے صحابہ میں سے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا کہ آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں, کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا, میری ایک شرط ہے میرے پاس رہنے کی, جب میں تمہیں کہوں میرے مال میں سے خرچ کرو تو سب سے بہترین چیز تم نے خرچ کرنی. تو اس نے کہا جی مجھے کیا اعتراض ہے, آپ کی چیز آپ پہ خرچ. کچھ عرصہ ان کی خدمت میں رہا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل صحرا میں رہتے تھے. ربضہ ایک جگہ ہے جو عراق اور مکہ کے راستے میں آتی ہے. خیبر کی سڑک سے کچھ 125 کلومیٹر اندر, اور وہ ساری بستی ریت میں دب چکی ہے. وہاں سے قافلے گزرتے تھے جو حج کے لیے جاتے تھے, عراق سے آنے والے. تو ایک قافلہ آیا تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا ان کے کھانے کا انتظام کرو, اونٹ ذبح کرو. ان کے وہ مال میں گئے اور جو سب سے بہترین اونٹ تھا وہ انہوں نے پکڑا ذبح کرنے کے لیے. پھر ان کو خیال آیا کہ کھلانا ہی ہے, یہ تو سواری کے کام آتا ہے. تو جو اس سے دوسرے نمبر کا تھا ذرا ہلکا, وہ انہوں نے پکڑا اور ذبح کرنے کے لیے لائے. تو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب اونٹ پر نظر پڑی تو انہوں نے فوراً فرمایا تو نے میری بات نہیں مانی. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا فرما رہے ہیں, تو واپس گئے اور وہ جو سب سے اچھا اونٹ تھا اسے لا کے ذبح کیا, کھلایا. جب مہمان چلے گئے تو اس کو بلایا اور ان سے پوچھا, تم نے یہ جو پہلے نمبر کا اونٹ چھوڑ کے دوسرے نمبر کا پکڑا, بھول گئے تھے یا جان بوجھ کے کیا؟ وہ کہنے لگا جی مجھے آپ کی نصیحت یاد تھی, میں نے اس لیے کیا کہ یہ تو خالی کھلا دینا تھا, کوئی بھی پکڑ کے کھلا سکتے ہیں, وہ آپ کے لیے کام آتا ہے, آپ کی سواری کے کام آتا ہے, ضرورت کے وقت وہ کام آتا ہے. تو میں نے کہا اس کو چھوڑ دوں, دوسرے کو ذبح کر دوں. تو اس پر ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا, میں تمہیں اپنی ضرورت کا دن بتاؤں, میری سب سے بڑی ضرورت کا دن کون سا ہے؟ پھر فرمایا میری ضرورت کا سب سے بڑا دن وہ ہے جس دن مجھے قبر میں ڈالا جائے گا. اس دن جو چیز میرے کام آئے گی وہ میری ہے, اس دن جو میرے کام نہیں آئے گی وہ میری نہیں ہے. تو ہم سب کی جو سب سے بڑی ضرورت اور اشد ضرورت کا دن ہے, پھر اس کے بعد آنے والے دن اس سے بھی زیادہ اشد ضرورت کے ہیں, وہ موت, اور موت کے بعد قبر میں جانا ہے. اس وقت جو سرمایہ بنتا ہے وہ اعمال بنتے ہیں. اس وقت اللہ نے ہمیں ایک بڑے فریضہ کی ادائیگی میں لگایا ہوا ہے, جس کے تقریباً ضروری اعمال سارے پورے ہو چکے ہیں. اب صرف طواف وداع باقی ہے. اپنی اپنی سہولت کے مطابق آپ جب چاہیں گے اسے کر لیں گے. ہمارا جو ماحول ہے وہ, اور جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا, جس طرح ہم نے پڑھا, جیسے ہماری والدین نے تربیت کی, اس سب میں پیسے کو تو سرمایہ بنا کے ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا, دنیا کی چیزوں کو سرمایہ بنا کر ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا.
لیکن عمل میرا سرمایہ ہے، عمل میرا کیپٹل ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں نہیں ڈالا گیا۔ اس لیے ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہماری زندگی کا طرز یہ ہے کہ ہم سرمایہ کے پیچھے عمل کو ضائع کرتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، عمل کے پیچھے سرمایہ ضائع ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے، لوگ بھی دیوانہ کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں۔ تو اس معاشرے نے اور اس تربیت نے اور اس تعلیم نے ہماری ترجیحات کو تبدیل کر دیا ہے۔ ہماری ترجیحات میں یہ نہیں ہے کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اللہ کا رسول مجھ سے کیا چاہتا ہے اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے، یہ طرز زندگی نہیں ہے۔ ہمارا طرز زندگی یہ ہے کہ مجھے دنیا میں بڑا مقام حاصل کرنا ہے اور مجھے مال بنانا ہے، تجارت میں بڑھنا ہے، جو نوکری پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ عہدوں میں بڑھنے کی چکر میں ہوتے ہیں، گریڈ اپ ہو جائے اور اوپر والی کرسی مل جائے، اوپر والی کرسی مل جائے۔ جو تجارت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے اور آگے، اس سے اور آگے، اس سے اور آگے۔ تو اس سیٹ اپ نے یہ کیا ہے کہ اپنی منزلوں کو خود طے کیا ہے، خود ساختہ منزلیں ہیں، ان کو طے کر کے ان کی طرف سفر شروع کیا ہوا ہے۔ اس میں حکم چھوڑنا پڑے چھوڑ دیتے ہیں، شریعت کو توڑنا پڑے توڑ دیتے ہیں، اللہ کے امر کو جگہ نہیں ملتی، قدرتی کوئی جگہ مل جائے تو وہ فٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرز زندگی کو بھائیو گزارتے گزارتے انسانیت تباہی پر پہنچ چکی ہے۔ پیسے کو مقصود بنا کر اور دنیا کی چیزوں کو مقصود بنا کر زندگی گزارنا بالکل اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سیٹ اپ کے خلاف ہے۔ یہ سیٹ اپ تو اللہ نے عارضی بنائے، تو اس میں جیسے آپ سب لوگ آئے ہیں عارضی طور پر آئے، تو ایک بلڈنگ میں ایک باتھ روم پہ چار پانچ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، گزارا کر رہے ہیں، گزارا کرنا ہے۔ گھر میں تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو ذہن اور طرح چل رہا ہوتا، کہتا میرا باتھ روم ہے، کوئی استعمال بھی نہ کرے، کہ وہاں سیٹ اپ اور ذہن کا بن چکا ہوتا ہے۔ یہاں مسافری کا بن چکا ہے تو آرام سے سارے گزارا کر رہے ہیں، وہاں مینا میں لائن میں لگے ہوتے ہیں اور خیموں میں بیٹھے ہوتے ہیں، عرفات میں ایک ٹینٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کہ مسافری کا ذہن بن چکا ہے۔ یہی ذہن اللہ موت تک کے لیے ہم سے چاہتا ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب تو عابر السبیل، یہاں ایسے زندگی گزارو جیسے راہ چلتا راہی ہوتا ہے جو ٹرانزٹ میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا ہے پھر اٹھ کے چل دیتا ہے۔ ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو چٹائی تھی ٹوٹی ہوئی، اس پر لیٹے ہوئے تھے، تو اور کرتا اتارا ہوا تھا، گرمی تھی، تو عبداللہ بن مسعود آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی پسینہ پسینہ اور وہ چٹائی کی مٹی آپ کی کمر پہ لگی ہوئی، وہ چٹائی کے نشانات آپ کی کمر پر پڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ہمیں ارشاد فرماتے تو ہم آپ کے لیے بستر بچھاتے، کوئی چادر بچھاتے، تو آپ آرام سے اس پر لیٹتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا عبداللہ، میرا اور دنیا کا واسطہ اتنا ہی ہے جیسے راہ چلتا راہی چلتے چلتے ایک سایہ دار درخت دیکھا، وہاں تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھا اور پھر وہ آگے چل دیا، اسے اپنی منزل کی فکر ہے، اس راستے کی کبھی صحرا آ جاتا ہے، کبھی گلستان آ جاتا ہے، مسافر شب کو چلتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو اصل سرمایہ ہے وہ عمل ہے، ہمیں ایک عمل میں لگے، عمل کے اثرات روح پر مرتب ہوتے۔ جب جنید جمشید کی میری پہلی ملاقات ہوئی 1997 میں تو اس کو نہیں جانتا تھا، مجھے کسی نے آ کر کہا کہ ایک گلوکار آپ سے ملانا ہے، تو اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، میں نے تھوڑی دیر اس سے بات کی تو یہ کہنے لگا تمہاری باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے میرے زخم پر مرہم رکھ دیا ہو،
پھر اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے، خوابوں میں وہ مجھے فزیکلی حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر ایک خلا ہے، تنہائی ہے، ایک اندھیرا ہے۔ وہ بڑا خوبصورت جملہ اس نے کہا، مجھے یوں لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی گھاٹ کوئی نہیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ یہ تو اس کو ہونا چاہیے جس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، میری تو ہر خواہش پوری ہے، تو میرے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ کہ ہر عمل اپنا اثر چھوڑتا ہے، گناہ اپنا ایک اثر چھوڑتا ہے، نیکی اپنا ایک اثر چھوڑتی ہے۔ نیکی کا پہلا اثر ہے تطمئن القلوب، دلوں کو اللہ چین و سکون دے دیتا ہے، اور گناہ والی زندگی کا ابتدائی اثر ہے فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ ان کے سینے تنگ کر دیتا اور ان کی زندگیاں ویران کر دیتا ہے۔ تو عمل کا ایک اثر ہوتا ہے، برا ہو اچھا، یہ اثر موت کے بعد پوری طرح سامنے آ جائے گا۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ تو اللہ تعالی ان اثرات کو جو یہاں رہ کر آدمی کے جذبات احساسات اور ہو جاتے ہیں، گھر جا کر اور ہو جاتے ہیں، اور یہ آج کی بات نہیں، شروع سے آ رہا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق سے کہنے لگے، ابو بکر جب اللہ کے نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب گھر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہوتے۔ تو یہ تو شروع سے ماحول کا اثر تو صحابہ لیتے تھے، ہم تو بہت گھٹیا قسم کے لوگ، ایمان کے لحاظ سے بھی عمل کے لحاظ سے۔ تو ایک تو یہ اثرات باقی رہیں، یہ اثرات باقی رہیں، اس کے لیے ماحول فضا کا اختیار کرتے رہنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو میں تقریباً ہر بات بیان میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، تبلیغ میں وقت لگایا جائے، تبلیغ میں وقت لگایا جائے۔ دوسرا ہے ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا اور ایک دوسرے کو دعوت دینا، اپنے روز مرہ کے کاموں میں ایمان کی آخرت کی دعوت دینا، اس سے تازگی رہتی ہے، ایمان بڑھتا رہتا ہے۔ نمازوں کا اہتمام مسجد میں جا کے کرنا، نماز باجماعت پڑھنا، مسجد میں پڑھنا، مسجد کے بغیر عذر کے مسجد نہ چھوٹ، سوائے شدید عذر کے مسجد نہ چھوٹ، قرآن کی تلاوت نہ چھوٹ، زبان کا بول میٹھا رہے، دل آزاری کا بول نہ ہو، یہ مستقل کرنے کے کام، نظر غلط نہ ہو، بول غلط نہ ہو، کبھی ہو جائے تو توبہ استغفار کی کیفیت اپنائی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، رزق حلال کمانے کی کوشش کی جائے، حرام سے بچا جائے، کہ ایک حرام لقمہ وہ اندر کی ساری نورانیت کو ختم کر دیتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کا ایک غلام آیا روٹی لے کر، ابو بکر کو 3 دن کا فاقہ تھا، تو انہیں جلدی سے روٹی کا لقمہ توڑا اور کھا لی۔ تو ان کا غلام کہنے لگا، پہلے تو آپ پوچھا کرتے تھے کہاں سے لائے ہو، آج آپ نے پوچھا ہی نہیں کہ میں کہاں سے لایا ہوں روٹی۔ کہنے لگے مجھے بھوک اتنی زیادہ تھی کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا شدت بھوک، اس لیے میں نے لقمہ توڑ لیا۔ کہاں سے لائے ہو روٹی؟ تو وہ کہنے لگا میں زمانہ جاہلیت میں نجومی تھا، نجومی، تو میں نے ایک خاندان کو علم نجوم کی روشنی میں کچھ پیشگوئی کی تھی، تو وہ سچی ہو گئی، تو انہوں نے خوش ہو کر آج مجھے وہ کھانا دیا، یہ وہ ہے کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو نے تو مجھے ہلاک کر دیا، تو نے تو جہنم کے انگارے میرے پیٹ میں ڈال دی۔ اب 3 دن کا فاقہ اور ایک لقمہ اندر، اب وہ حلق میں انگوٹھا ڈال ڈال کے زور لگا رہے کہ نکلے، وہ کہاں سے نکلے؟ تو ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کو ابھی ہضم ہوتا نہیں کہ اگلا شروع کر دیتے ہیں کھانا، تو وہ تو تھوڑا سا بھی انگلی ڈالیں گے تو نکل کے باہر آ جائے گا،
3 دن کے فاقے کے بعد ایک لقمہ کیسے نکلے؟ تو کوشش ناکام ہو گئی، تو پریشان بیٹھے. تو ایک آدمی نے کہا پانی پیو، پانی پیو ٹکا کے، پھر انگلی ڈالو تو نکل آئے. تو انہوں نے پانی پیا ٹکا کے، پھر اس کے بعد جو انگلی ہماری منہ حلق میں، تو ابکائی آئی اور اس سے وہ پانی نکلا، پانی کے ساتھ وہ لقمہ بھی نکل گیا. کہنے لگا یا اللہ تیرا شکر ہے، یہ تو مجھے جہنم میں لے جا رہا تھا. تو رزق حرام کا ایک لقمہ یہ اندر کی نورانیت کو بجھا کر، جیسے تند و تیز ہوا ٹمٹماتے چراغ کو ایسے پل بھر میں بجھا دیتی ہے، ایسے ہی رزق حرام یہ اندر کے نورانیت کو یوں بجھا کے رکھ دیتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا ہے حرام زیادہ ہو رہے گا، حلال کم رہے گا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبتكم كثرة الخبيث. کہ یاد رکھنا حلال اور حرام کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگتی. تو اس میں اشارہ ہے رزق حرام زیادہ ہوگا اور رزق حلال کم ہوگا. ایک دفعہ میں شیشہ وطنی ہمارے قریب ہے، وہاں ایک بہت بڑے عالم تھے اور بڑے صوفیاء میں سے تھے، ان کے پاس بیٹھا تھا. تو ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت دعا کرو اللہ رزق حلال دے گے تو بہتا دے گے. زور لگا، اللہ رزق حلال دے گے تو بہتا دے گے، بہت زیادہ. تو انہوں نے بڑی، وہ پنجابی بولتے تھے، انہوں نے بڑی سادگی سے کہا حلال تھا تھوڑا ہی ملو. وہ ایسے وہ پیار سے انہوں نے کہا، مجھے اس بات کو کوئی 40 سال ہو گئے اور میں آج تک نہیں بھولا، حلال تھا تھوڑا ہی ملو. تو یہ اشارہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے نا، یہاں پھندے خود بچھائے گئے ہیں اور حکم دے گئے بچو ان پھندوں سے. تو بھائیو اپنی کمائیوں میں رزق حلال ہو، حرام نہ ہو، تھوڑا ہو، روکھی کھا لو، چٹنی سے کھا لو. مجھے ایک صوبے دار ملا فوج کا، تو مجھ سے کہنے لگا میں نے تبلیغ میں جب چلا لگایا تو اس کے بعد میں نے ہیرا پھیری چھوڑ دی. تو ایک دن میرا افسر مجھ سے کہنے لگا تمہاری تھوڑی سی تنخواہ ہے اور 5 تمہارے بچے ہیں، سارے اسکول پڑھتے ہیں، تو تم اب ہیرا پھیری بھی نہیں کرتے ہو تو تمہارا گزارا کیسے ہوتا؟ تو اس صوبے دار کہنے لگا جی شکر ہے اللہ کا ہو جاتا. کہنے نہیں ایسا نہیں، مجھے یہاں تم بجٹ بنا کے دکھاؤ کہ تم اس تنخواہ میں کیسے گزارا کرتے. اس نے کہا جی اگر آپ بجٹ پوچھتے ہیں تو 3 سال ہو گئے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے. 3 سال سے ہمارے گھر میں سالن نہیں پکا، چٹنی سالن کے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے، ہم چٹنی سے روٹی کھاتے اور ہمارے ضمیر مطمئن ہیں کہ ہمارے پیٹ میں کوئی حرام لقمہ نہیں جا رہا. تو حرام میں چمک ہے اور کشش ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنا. اور حلال رزق حلال کمانے میں تھکنا، رزق حلال، تہجد نہیں پڑھ رہا، حج نہیں، عمرہ نہیں، جہاد نہیں، ذکر نہیں، تلاوت نہیں، کیا کر رہا ہے؟ رزق حلال کمانے میں تھک رہا ہے. تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے جنت الفردوس میں ایک مقام ہے جہاں صرف 3 قسم کے لوگ جا سکیں گے، چوتھا آدمی اس کی ہوا بھی نہیں لے سکے. ایک عدل کرنے والا بادشاہ، عدل کرنے والا بادشاہ، ایک رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا جبکہ رشتہ دار اس سے برا کر رہے ہیں. اچھے سے اچھا تو ہر کوئی کرتا ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والا
جبکہ رشتہ داروں سے برا سلوک کر رہے ہیں، اور ایک اپنے بچوں کو حلال کھلانے میں تھکنے والا، پریشان ہونے والا، کہ کمائی تھوڑی ہے اور خرچے زیادہ ہیں، اور وہ اس میں تھکتا ہے، تپتا ہے، پگھلتا ہے، لیکن حرام قدم نہیں اٹھاتا، یہ بھی جنت الفردوس کو اس عالی مقام پر جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جو نماز روزے سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ بچوں کو حلال کھلانے میں جو تکلیف آتی ہے اس تکلیف پر معاف ہوتا۔ تو اب اس فضا میں ہمارے جذبات اور ہیں، وہاں جائیں گے پھر اور ہو جائیں گے۔ ان جذبات کو باقی رکھنے کے لیے اچھے ماحول میں جڑے رہنا، تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑے رہنا، تھوڑا تھوڑا اس میں وقت دیتے رہنا، یہ آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتا رہے گا۔ دوسرا، میں یہ کچھ ہم ہفتہ تقریباً اکٹھے رہے، مسلسل آپ سنتے رہے، کوئی نہ کوئی بات آپس میں بھی ہوتی رہی، گفتگو میری طرف سے بھی آپ سنتے رہے، پھر حج کے ارکان ہم نے پورے کیے۔ اس میں کس بھائی کو کیا فائدہ محسوس ہوا، پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں وہ کیا فرق محسوس کر رہا ہے، کیا اس کے جذبات بنے ہیں، اس کا میں تھوڑا سا آپ سے اظہار چاہوں گا۔ جو پہلی دفعہ ہمارے ساتھ حج پر آئے ہیں ان میں سے میں یہ چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا کچھ اظہار فرما دیں، کیا نفع ہوا، کیا نقصان ہوا، کیا فائدہ ہوا، کیا نہیں ہوا۔ تو اس سے اوروں کے بھی جذبات بنتے ہیں، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے کہ یہ ایک قسم کا مذاکرہ ہے جس سے جذبات و احساسات بڑھتے ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کوئی بھائی یہاں آ کر اپنے جذبات کا اظہار فرما دے۔ یہ تو بہت اعلیٰ بات کی ہے بھائی مسعود نام ہے تمہارا؟ ہاں، اگر یہ ہر بھائی اپنا ذہن بنا لے تو اس کی سب سے پہلا فائدہ اس کو ہے کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے۔ اور زندگی تھوڑی سی ہے، منفی کام کرنے کا تو وقت ہی کوئی نہیں، مثبت کام اتنے ہیں کہ جن کو کرتے کرتے یہ چند گھڑیاں ہیں، چند صبح ہیں، چند شامیں ہیں، ایسے بیت جاتی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ جذبہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور موت تک ہم اس کی حفاظت کریں، اس کی توفیق اور تائید سے، منفی کردار سے بچیں، حق چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں۔ کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بشارت اللہ کے نبی کی موجود ہے۔ آپ نے انصار مدینہ سے فرمایا تھا کہ میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، تمہاری حق تلفی ہوگی، تو تم کیا کرو گے؟ یہ صرف ان کو نہیں بتایا جا رہا، ان کے وساطت سے ساری امت کو بتایا جا رہا، آج کی ہو یا ہمارے بعد کی ہو، تو تم کیا کرو گے؟ تو انصار مدینہ والوں نے کہا کہ مدینہ والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم تلوار اٹھائیں گے اور اپنا حق وصول کریں گے۔ تو اس پر آپ نے ارشاد فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ کہ یہ کیا ہے؟ کہ تم صبر کرنا اور حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملاقات کر لینا، سارے حقوق اللہ سے پورے کروا دو۔ تو اتنی بڑی بشارت ہے یہ حق چھوڑنے والے کے لیے کہ اللہ کا رسول اس کا سفارشی ہے اور اللہ سے لے کر دلوانے والا ہے۔ تو وہ کہاں تک وہ بات جائے گی؟ تو پھر لامحدود ہو جائے گا، پھر اللہ کے دینے کی تو کوئی انتہا نہیں، کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بشارت ہے کہ جو حق چھوڑ دے، لڑائی چھوڑ دے، چاہے اس میں وہ حق پر ہو، حق اپنے حق کے لیے وہ لڑ رہا ہے، لیکن پھر لڑائی اور فتنے سے بچنے کے لیے قدر دفع کرو، نہیں کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کا گارنٹر ہوں، اس کو میں جنت الفردوس کے بیچ محل لے کر دوں گا، جنت الفردوس کے سینٹر میں اس کو محل لے کر دوں گا۔ تو یہ بہت بڑا جذبہ اور بہت بڑی نیت کی ہے ہمارے بھائی نے، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے،
بہت بڑا جذبہ ہے. اللہ موت تک اس کی آبیاری کرنے کی توفیق دیتا رہے، کیونکہ جذبات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. ان کو قائم کرنے کے لیے اور ان میں ٹھہراؤ آ جائے اور مضبوطی آ جائے، اس کے لیے صحبت، ماحول جو بہت ضروری ہے. یہ ساری باتیں اس ماحول سے جنم لے رہی ہیں. جیسے وہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ جو ہی لاہور پر جہاز اترے گا تو ہمارے احساسات کہیں کے کہیں چلے جائیں گے. تو ان کو پابند کرنے کے لیے پھر ہمیں ماحول کی ضرورت ہے، جس کے لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ تبلیغ کے ماحول میں آئیں، وقت لگائیں، تھوڑا 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 تھوڑا، تو اس سے یہ چیزیں انشاءاللہ آگے ترقی کرتی رہیں گی اور یہ احساسات آگے بڑھتے رہیں گے.